السلام علیکم. سوچے ود ڈاکٹر سعدیہ کمال کے ساتھ حاضر ہیں. آپ نے جو ٹوبیکو پہ کام کیا تو اس کے لیے بھی آپ نے جو پبلک ہیلتھ پہ جو کام کیا تھا تو کیا اسی کو آزمایا؟ جی تقریباً ٹوبیکو کی فائٹ جو ہے وہ بڑی ہٹ کے ہے ساری ہماری پبلک ہیلتھ کی فائٹس میں. دیکھیں ہمارے پبلک ہیلتھ میں جتنے بھی ایشوز ہیں جو بیماریاں ہیں ان کا مین کاز جو ہے وہ ساری دنیا میں جراثیم ہے، وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، فنگس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی. ٹوبیکو کنٹرول میں ہماری فائٹ جو ہے وہ ایک انڈسٹری کے ساتھ ہے اور ایک بہت بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں حکومتوں کو خرید سکتا ہے اور حکومتوں کو بدل بھی سکتا ہے. وہ اتنی بڑی مافیا ہے، اس کو بگ ٹوبیکو کے نام سے آپ جانتے ہیں. تو اور ظاہر ہے ان کا کارپوریٹ سیکٹر ہے، ان کے جو ہے پروفٹس اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں. بیکٹیریا یا وائرس جو ہے اس کے ساتھ تو باقی سارے میرے جتنے بھی ہیلتھ کے کولیگز ہیں پبلک ہیلتھ کے، ان کی لڑائی تو چلتی رہے گی. وہ تو دوائی آ جائے گی، وہ بیکٹیریا ختم ہو جائے گا. آپ اپنی صفائی رکھیں گے آپ کو نہیں ہوگی بیماری. لیکن ٹوبیکو انڈسٹری کے ساتھ جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ٹوبیکو کنٹرول کے لیے جو آپ کی ایفرٹس ہیں وہ ڈیلی بیس پہ ایوالو ہوتی ہیں. آپ کو روزانہ کسی نہ کسی نئی ہرڈل کا سامنا ہوتا ہے. آپ کو روزانہ جو ہے وہ کسی نئی اسٹریٹجی کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر آپ کو جو ہے اس میں ہرڈلس ہر طرف سے آتی ہیں. وہ آپ پالیسی لیول کے اوپر بھی آ جاتی ہیں، آپ کو جو ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے حساب سے بھی آتی ہیں. لا انفورسمنٹ کا بھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے ہمارا گورنمنٹ کی جو بھی ادارے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ کے، ان کے لیے یہ پرائرٹی نہیں ہوتی. تو ان کو جو ہے کنونس کرنا کہ جی نہیں یہ بھی آپ کا مقام ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اس لیے کہ تمباکو کے استعمال سے ہمارے ملک میں تقریباً 1,66,000 افراد جو ہیں وہ تقریباً ہر سال موت کے منہ میں جاتے ہیں ان بیماریوں سے جو کہ تمباکو سے لگتی ہیں. تو پھر کیا کووڈ نے بھی جو تمباکو استعمال کرنے والے ہیں ان پر کوئی اثر اس طرح سے کیا؟ ظاہر ہے ان کو زیادہ خراب کیا، کیونکہ آپ کا جو کووڈ کا اٹیک ہے وہ سارا آپ کے لنگس کے اوپر ہو رہا ہے مینلی، اور لنگس کے اندر آپ کے جو ہیں وہ خون جم جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑے کام چھوڑ جاتے ہیں. تو جو سگریٹ نوشی کرنے والے لوگ ہیں یا تمباکو کی پروڈکٹ استعمال کرنے والے، ان کے بھی تو لنگس بہت زیادہ آلریڈی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. اور اس میں جو مین چیز ہے جو تمباکو کے پتے میں جو کیمیکل ہے نکوٹین، اس کا تو اتنا رول شاید نہیں ہے کہ وہ صرف ہماری جو ہے ایک تو اس کے ساتھ نشہ اس کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہماری کوئی خون کی شریانوں کو شاید ہارٹ کرنے میں اپنا رول کرتا ہوگا. لیکن جو باقی بیماریاں ہیں وہ ان کیمیکلز کی وجہ سے آتی ہیں جو ٹوبیکو انڈسٹری ان پتوں میں ایڈ کر کے آپ کو دیتی ہے. آپ کے نشے کو بڑھانے کے لیے، آپ کے جو کیمیکلز ہیں ان کو آپ کے لنگس میں جلدی ابزارب ہونے کے لیے، آپ کے سگریٹ کے جلنے کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارے کیمیکلز جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کو بیماریاں وہ دے رہے ہیں جن پہ سے مین جو ہے اٹیک آپ کا لنگس پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کو کووڈ بھی ساتھ ہو گیا ہے تو یہ تو آپ کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے سیدھا. تو عموماً تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ پہلے سے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا کیونکہ عموماً یہ بیماریاں اب زیادہ بڑھ رہی ہیں، ڈائبٹیز ہو یا بلڈ پریشر ہو، تو اس کے ساتھ اگر کووڈ ہو جاتا ہے اور آپ کی عمر بھی اگر 40 سے ابو ہے یا 50 سے ابو والے، تو ان کے لیے زیادہ یہ الارمنگ سچویشن ہے. لیکن بالکل ایک نئی بیماری ہے اور ظاہر ہے ہماری اپنی جو باڈی کا ڈیفنس سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے ہمارا، جیسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، تو مینلی تو ظاہر ہے رسپانس اسی کا چلتا ہے. تو بچوں پہ یہ کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے؟ اچھا، بچوں پہ پہلی ویو میں ہمارے پاس کوئی بھی پیشنٹ جو تھا وہ ایسا نہیں آیا تھا جس کی عمر 30 سال سے کم ہو. لیکن اب سیکنڈ ویو میں بھی جو ہے اب ہمارے پاس 12 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ روٹین میں انفیکٹڈ ہو کے آتے ہیں. اور آج بھی شاید ہمارے پاس چلڈرن ہاسپٹل میں 3 بچے جو ہیں وہ 12 سال سے کم عمر کے. اس دفعہ ہم نے 15 بیڈس بچوں کے لیے رکھے ہیں سیکنڈ ویو میں. فرسٹ ویو میں ہم نے بچوں کے ہاسپٹل میں کوئی بیڈ نہیں الوکیٹ کیا تھا کووڈ کے لیے. تو اس دفعہ جو ہے وہ ایج بریکٹ بھی نیچے آ گئی ہے. اچھا، تو ڈاکٹر منہاج السراج صاحب، آپ بھی 1998 میں رہے ہیں راجن پور میں، اور آپ نے آئی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے، اور
تو کس طرح سے آپ نے بچوں پہ بھی کام کیا وہاں پر، اور مختلف جو دوسرے ڈپارٹمنٹ تھے خاص طور پر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ، اس کو بھی آپ نے انوالو کیا، وہ بھی تھوڑا سا شیئر کیجیے، اور کس طرح سے ہم ایک کام کرنے کے لیے دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبے ہیں، ان کو کس طرح سے ملا کے کام کر سکتے ہیں؟ شکریہ آپ کا. میں پنجاب گورنمنٹ میں 2 سال کے لیے ڈپوٹیشن پہ گیا تھا، اور راجن پور میں نے اپنی چوائس پہ لیا تھا کہ جو ہماری ایکسٹریم پیریفری ایریا ہے، اور چونکہ وہ بہاولپور کے بعد پنجاب کا ایریا وائز سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اور آبادی جو ہے اس کی کافی زیادہ لیکن اسکیٹرڈ ہے بہت. تو وہاں پہ جب میں شروع میں گیا تو آئی کا کوئی سرکاری ہاسپٹل میں کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا. کچھ عرصہ گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں پہ بچوں میں جو ہے ان کی اسکریننگ ہونی چاہیے. تو میں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے جو آفیسرز تھے ان سے ریکویسٹ کر کے جو وہاں پہ اسکولز تھے، ہر اسکول سے ایک فوکل پرسن لے کے میں نے ان کو بیچز پہ جو ہے ٹیچرز کو ٹریننگ کرائی کہ آپ نے بچوں کو نظر کیسے ٹیسٹ کرنی ہے. ان کو ہم نے ویژول چارٹ جو تھے، جو آپ کے اسکریننگ چارٹ ہوتے ہیں، وہ میں نے ان کو لے کے دیے سب کو، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے اسکولز میں واپس چلے جائیں، اور آپ نے جو ہے ڈیز فکس کر لیں، آپ اپنے کلاسز کے حساب سے سارے بچوں کو جو ہے وہ ان کی نظر آپ ٹیسٹ کریں. نظر ٹیسٹ کر کے، اور اگر کسی بچے کی نظر جو ہے 6/18 سے کم ہے، کہ اگر وہ تیسری لائن سے نیچے نہیں پڑھ سک رہا، تو اس کے اگر وہ ظاہر ہے اس کو واقعی پرابلم ہے زیادہ، تو آپ اس کو میرے پاس بھیج دیں. تو وہ الحمدللہ 3 مہینے شاید غالباً اس میں مجھے لگے تھے کہ 3 مہینے میں ضلع راجن پور کے تمام اسکولوں کے تمام بچے، پرائمری سیکنڈری کے، کہ وہ اپنی نظر کی پرابلم کے لیے جو اسکریننگ ہو گئی تھی. اور ان میں سے جو ہے میکسیمم جتنے بچے جن کو پرابلم تھی ان کو این کیم جو ہے وہ لگ گئی. تو اس عمر میں ظاہر ہے ڈیٹیکٹ ہوتا ہی پرابلم یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو اگنور ہم کرتے ہیں، نظر کا پتہ نہیں چلتا. اگر استاد یا استانی کو بھی خود سینسٹائز نہیں ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ غلطی اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اس کا دھیان نہیں ہے، غلطی وہ اس لیے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے بورڈ پہ میڈم نے لکھا کیا ہے یا ٹیچر نے کیا لکھا. تو اگر وہ اس سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پراپر جو ہے کلاسز لگ جاتی ہیں، یا خدا نخواستہ اس کو اور آئی کی پرابلم ہے یا بہنگا پن ہے، اور وہ ٹائملی جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ ہو کے اس کا علاج ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ کل کو معاشرے میں اپنا اچھا کردار اچھی نظر کے ساتھ ادا کر سکے گا. صحیح. تو ڈاکٹر منہاج سراج صاحب، آپ سے لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ نے مطلب پبلک ہیلتھ میں آپ نے پی ایچ ڈی کی، اس کے بعد آپ آئی ڈپارٹمنٹ میں رہے، 15 سال آپ نے وہاں پہ خدمات انجام دی. اس کے علاوہ آپ ہیلتھ منسٹری میں رہے، ٹوبیکو پہ آپ نے کام کیا ہے، اور ہاسپٹل مینجمنٹ میں رہے ہیں، اور ابھی جو ہے آپ کووڈ کے لیے خاص طور پر اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور اس وقت ملک کا بلکہ اسلام آباد وفاق کا سب سے بڑا جو ہاسپٹل پیمز ہے، جو کہ اس وقت سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے، کافی بڑی تعداد ہے، 7 سے 8 ہزار روز کے پیشنٹ وہاں پر آتے ہیں. تو آپ کو خود کون سا ایسا شعبہ جو ہے جس میں آپ نے دلچسپی سے کام، ویسے تو آپ نے سب میں ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، لیکن آپ نے ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا ایریا ہے جہاں پر زیادہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو ہاسپٹل مینجمنٹ ہے، ظاہر ہے اس میں بھی بڑی دنیا ہے. ہمارے کولیگز میرے جو ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہاسپٹلس مینیج ہو رہے ہیں. ٹوبیکو کنٹرول میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا میجر رول ابھی اس وقت ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نیشنل ٹوبیکو کنٹرول پالیسی بنائیں. اور ٹوبیکو کے اوپر بھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی تو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہے. جو کینسرز ہیں ہمارے، اس میں مین فوکس جو ہے وہ ہمارا کینسر کنٹرول یا کینسر پریونشن کے اوپر اگر ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ٹوبیکو کنٹرول ایک اسٹریٹجی کے طور پہ آتی ہے. تو اگر اس کا مین فوکس اگر ہم رکھتے ہیں اور ہم ایک نیشنل کینسر کنٹرول پالیسی بنا لیں، اور جس کے اندر ٹوبیکو کنٹرول کی بھی ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہو، اور اس کے اندر جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو گائیڈ لائنز ہیں، فریم ورک کنونشن اور ٹوبیکو کنٹرول ہے، اس کے علاوہ جو سلسلے ہیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک پراپر ہمیشہ رہنے والی چیزیں جو ہیں وہ اس کو انڈکٹ کر جائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صحت مند رہ سکیں اور اس ہمارے ملک کی ترقی میں کام آ سکیں.
اچھا، تو ایز ڈاکٹر آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے ڈائٹ کے حوالے سے بھی؟ کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہمیں انہی بیماریوں کے ساتھ ہی رہنا ہے اور حفاظتی اقدامات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. کوئی اسپیشل اس طرح کی انسٹرکشنز ہوں، سجیشنز ہوں جو آپ دینا چاہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جی تمباکو کے بارے میں یہ ایک بات لوگوں کو کر سکتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، کہ اگر آپ یہ آپ کے علم میں ہو کہ جو نکوٹین ہے تمباکو کے پتے میں، وہ قدرت نے نکوٹین پیدا کیوں کی ہے؟ بیسیکلی نکوٹین ایک کیڑے مار دوائی ہے جو کہ تمباکو کے علاوہ بھی بہت ساری فصلوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ آپ کو ایگ پلانٹ میں، ٹماٹر میں اور اس طرح کی بہت ساری فصلوں میں ملتی ہے جو کہ بہت کمزور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ان پلانٹس کے اندر یہ کیمیکل جو ہے ان کو کیڑوں سے بچانے کے لیے پیدا کیے. تمباکو کے پتے سے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا آسان ہے، اور اس کی ایک جو وہ ہے چیز، کیونکہ یہ ایک پین کلر کے طور پہ بھی یہ دوائی استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نشہ آور بھی ہے. تو آپ صرف یہ اگر کبھی سوچ لیں کہ آپ ایک پیسٹیسائڈ یا ایک جراثیم کش دوائی جو ہے وہ آپ اپنے حلق سے اپنے پھیپھڑوں میں اتار رہے ہیں، تو شاید آپ اس سے بچ سکیں اور اس کو ترک کر دیں. جی ڈاکٹر منہاج السراج صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے قیمتی معلومات دی ہیں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سنا ہمارے ساتھ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے ڈاکٹر منہاج السراج نے کس طرح سے ہمیں قیمتی معلومات پہنچائی ہیں. نہ صرف یہ کہ ہیلتھ کے حوالے سے اوور آل دیکھا جائے، بلکہ کووڈ کی جو دوسری لہر ہے وہ خطرناک کیوں ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری ہے جو وہ ہماری خود کی بنتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں لاپرواہی جو ہے اس کو ہٹا دیں، غیر ذمہ داری کو ہٹا دیں، ہم اپنا خیال خود رکھیں، کیونکہ ہمارا امیون سسٹم ہی ہے جو ہمیں آگے سروائیو کرنے دے گا. تو اس کے لیے سب سے ہماری خود کی بھی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر ایک تو کووڈ کی دوسری لہر ہے، اور ٹوبیکو کس طرح سے اس میں نکوٹین جو ہے وہ ہمارے لیے مضر صحت ہے، اور ہمارے لیے مختلف بیماریوں کے علاوہ سب سے جو خطرناک بیماری کینسر کا سبب بنتا ہے. تو اس سے ہمیں خود بچنا ہے. سوچئے ویت ڈاکٹر سعدیہ کمال سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.